یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکہ معظمہ وہ عظیم الشان شہر ہے جہاں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اور جہاں ہمارے نبی کا بچپن گزرا۔ ہمارے نبی نے بچپن میں یہیں بکریاں چرائی تھیں، اور اسی شہر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارے نبی کی جوانی بھی یہاں گزری، اور ہمارے نبی کا سب سے پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اسی شہر میں ہوا۔ اور ہمارے نبی کی زندگی کے 53 برس اس مقدس شہر میں گزرے ہیں۔ 53 برس۔ صرف 10 سال آپ کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں، اس کے علاوہ ساری زندگی آپ کی یہاں گزری ہے، اور یہاں کا چپا چپا ہمارے نبی کے نور سے منور ہے۔ اور یہیں آپ پر پہلی وحی آئی تھی جب آپ کی عمر 40 سال مکمل ہوئی اور 41واں سال شروع ہوا، تو آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 39 سال 6 مہینے ہوئی، یعنی 39.5 سال ہوئی، تو آپ کے دل میں شدید اس بات کا داعیہ پیدا ہوا کہ اب مجھے آبادی کو چھوڑ کے تنہائی میں چلے جانا چاہیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی انسان ذات ہو، کسی سے میل جول نہ ہو، بس اللہ ہو اور میں ہوں۔ اس کا آپ کے دل میں شدید داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنی انتہائی جانثار اور محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا کر اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر بالکل آبادی سے کنارہ کش ہو کر جبل نور پر، جو اونٹ کی کوہان کی طرح سے ابھرا ہوا ہے، اس میں ایک غار تھی جس غار کا نام غار حرا مورخین نے لکھا ہے۔ اس میں آپ جا کے بیٹھ گئے اور آپ سارا دن مراقبہ کرتے تھے، سارا دن، چونکہ نمازیں تو آئی نہیں تھیں، تو آپ سارا دن وہاں اللہ کو یاد کرتے اور مراقبہ کرتے۔ اور کبھی ایسے ہوتا کہ آپ خود تشریف لاتے اور آ کے اپنے ساتھ کھانے کا مختصر سا سامان لے کے واپس چلے جاتے۔ کبھی اکثر ایسے ہوتا کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں آپ کے پاس جاتی اور جا کے آپ کو کھانے کا سامان، پینے کا سامان دے آتی۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 55 برس تھی۔ اللہ اکبر، 55 برس! عورت کے لیے تقریباً بڑھاپا ہی ہوتا ہے۔ 55 برس کی عمر میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی وفادار ہمارے نبی کے ساتھ کہ ہمارے نبی جا کے وہاں بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو حضرت اماں خدیجہ یہاں سے مراد صفا مروہ کے قریب
صفا مروہ کے بیچ میں یہاں قریب حضرت اماں خدیجہ کا گھر تھا۔ یہاں سے چل کے جبل نور، اور جبل نور پہ چڑھ کے غار حرا، اور غار حرا 2500 فٹ بلندی پر ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس پہ چڑھنا۔ اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، لیکن اب بھی چڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور جب آدمی چڑھتا ہے تو کئی جگہ اس کو سانس لینا پڑتا ہے، اور آدمی بالکل بے حال ہو جاتا ہے جب اوپر تک پہنچتا ہے تو۔ لیکن حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس زمانے میں اس پہاڑ پہ چڑھتی تھیں، اس وقت کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں، کیسے چڑھتی ہوں گی؟ 55 برس کی عمر کی بوڑھی عورت، اور پھر ناز نعمت میں پلی ہوئی، مکے کی سب سے مالدار عورت، سب سے بڑی تاجرہ۔ لیکن محبت انسان کو پھر جفا کش بنا دیتی ہے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کو ہمارے نبی کے ساتھ عشق کے درجے میں محبت تھی، اپنے خاوند کے ساتھ۔ تو اس عمر میں آ کے ہمارے نبی کو کھانا دیتی 10 دن کا، 15 دن کا، اور پھر دوبارہ لے آتی۔ یوں 6 مہینے ہمارے نبی نے غار حرا میں عبادت کی، اور جب آپ کے 40 برس پورے ہوئے، 41واں سال شروع ہوا، تو ایک دن آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے کہ آپ نے آواز سنی، یا محمد، یا رسول اللہ۔ تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگے، سمجھ بھی نہیں آیا کہ کون ہے۔ پھر دوبارہ آواز آئی، پھر دوبارہ آواز آئی، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو چیخ رہا ہے۔ اچانک جو آپ کی نظر زمین آسمان کے بیچ میں فضا پہ پڑی، تو دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام زمین آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو پکار رہے ہیں۔ اتنے میں ایک دم وہ نیچے تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریشمی رومال میں کچھ لکھا ہوا پیش کیا، اور فرمایا اقرأ، پڑھیں آپ اسے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو گلے لگایا اور اتنے زور سے بھینچا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حتیٰ بلغ من الجہد، یہاں تک کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بس سانس ہی گھٹ رہا ہے۔ پھر انہوں نے چھوڑ کے کہا اب پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے دوبارہ بھینچا، تیسری دفعہ بھینچا، اور پھر قرآن پاک کی آیتیں سنائیں جو آپ کے دل میں اتار دی گئیں۔ سورہ الگ کی شروع کی 4 آیتیں، اور کہا گیا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو، جنات کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو میں غار حرا چھوڑ کے، آپ علیہ السلام غار حرا چھوڑ کے سیدھے وہاں سے جلدی گھر آئے، حضرت اماں خدیجہ کے گھر، اور فرمایا زملونی، مجھے بہت شدید سردی لگ رہی ہے، جلدی سے میرے اوپر کمبل ڈالو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پہ کمبل ڈالا گیا۔ آپ بہت کانپ رہے تھے، اور شدید آپ کو سردی لگ رہی تھی، اور آپ ڈرے ہوئے بھی تھے، سہمے ہوئے بھی تھے، گھبرائے ہوئے بھی تھے۔ یہ سب کچھ یہاں ہوا ہے، اس مکے میں ہوا ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلی دفعہ یہیں آئے تھے، اور یہیں قرآن اترنا شروع ہوا تھا، اور اسی شہر میں سب سے پہلے توحید کی دعوت چلی، لا الہ الا اللہ،
کہ کلمے کی دعوت سب سے پہلے یہاں چلی تھی، اور پھر اس دعوت کو اللہ نے قبول کیا، ساری دنیا میں پھیلی۔ آج جو ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں یہ اسی دعوت کی برکت ہے جو یہاں مکے میں ہمارے نبی نے چلائی تھی۔ لیکن یہ مکہ ہمارے نبی کے موافق نہیں تھا، اگرچہ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی یہاں گزاری تھی، اور آپ کا جو خاندان تھا وہ یہاں کا بڑا با اثر خاندان تھا۔ بیت اللہ شریف کے متولی ہمارے نبی کے چچا تھے، ہمارے نبی کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، یہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور بیت اللہ کا متولی ہونا یہ بادشاہت سے کم نہیں تھا، اتنی عزت تھی اس شخص کی جو بیت اللہ کا متولی ہو۔ سارے عرب میں ان کا لوہا مانا جاتا تھا اور ان کی عزت کی جاتی تھی کہ جی یہ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ اور آپ کا اپنا کردار اتنا عالی شان تھا کہ ساری زندگی کبھی آپ نے جھوٹ تو کیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہی جس میں جھوٹ کا شائبہ ہو۔ بعض دفعہ آدمی ہنسی مذاق میں یا اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اگلے کو ٹالنے کے لیے ایسی بات کہہ دیتا ہے، جیسے مثلاً پیسے دینے ہیں، پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے، اور کل بھی نہیں دے سکتے، اور پروگرام لمبی تاخیر کا ہے، لیکن ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا جی کل آ جانا، انشاءاللہ کل کر لیں گے، جبکہ پہلے ہی پروگرام ہوتا ہے کہ کل نہیں دینے۔ لیکن ہمارے نبی نے ساری زندگی جھوٹ تو کیا، ایسا جملہ بھی نہیں کہا جس میں جھوٹ کا شائبہ ہو، ساری زندگی نہیں کہا۔ یہ ہمارے نبی کی عجیب صفت ہے، حیران کن صفت ہے۔ یہ عام لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک، اور نبوت ملنے سے لے کر دنیا سے رحلت فرما جانے تک کبھی جھوٹ تو کیا، ایسا جملہ بھی نہیں بولا کہ جس میں کسی کو شائبہ ہو کہ اس میں بھی جھوٹ کا ایک پہلو تو ہے نا، اس میں بھی کوئی جھوٹ کا پہلو تو ہے۔ یہ بھی بات آپ نے نہیں کہی۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری صفت، اچھا اس بات کا اقرار صرف آپ کے عقیدت مند نہیں کرتے تھے بلکہ سارے ہی کرتے تھے، سارے کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں۔ اور دوسری جس صفت کا سارے مکے کو اور آس پاس کے تمام لوگوں کو اقرار تھا، اعتراف تھا، وہ تھا آپ کی امانت داری۔ آپ امانت دار بہت تھے، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی بھی نہیں کھایا۔ جب آپ دودھ پیتے تھے، دودھ پینے کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں شہر کی عورتیں اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتی تھیں، اس لیے کہ وہاں آب و ہوا اچھی ہوتی ہے اور زبان بھی صاف ہوتی ہے۔ یہ مکہ چونکہ ساری دنیا کے لوگوں کی آماج گاہ تھی، عرب بھی آتے تھے، عجم بھی آتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آتی تھی حج کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی، تو اس لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کیونکہ وہاں خالص ماحول ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان بچوں کے ساتھ رکھے گئے اس مخصوص جگہ میں جہاں سے بچے لے جائے جاتے تھے۔ عورتیں آتی تھیں، بچے لے جاتی تھیں، عورتیں آئیں، بچے لے کر گئیں، چونکہ بچے کو لیتے وقت پوچھتی تھیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ تو کئی ساری عورتیں جب بچوں کو لینے آئیں تو سب سے پہلے ہر عورت کی نظر آپ پہ پڑی
آپ اچھے لگے سب کو، لیکن جب بھی وہ پوچھتی کہ یہ بیٹا کس کا ہے، کہتے اس کا تو والد ہی نہیں. تو کہتی جب والد ہی نہیں تو خرچہ کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے پھر ہمارا کام نہیں چلے گا. وہ چھوڑ دیتی. حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، اس لیے وہ سب سے آخر میں پہنچی. بچے سارے لے جائے گئے اور صرف حضوری بچ گئے تھے. تو حلیمہ سعدیہ نے آ کے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہ اس کا والد ہی نہیں ہے. کہنے لگی اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو خاوند نے کہا حلیمہ اسی کو لے لو، اللہ اسی میں ہمیں برکت دے دے گا. اور یوں بھی آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی، جب کہ آپ ابھی چند دنوں کے ہی تھے، چھوٹے تھے، تو آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ کو دیکھ کے مسکرائے. تو حضرت حلیمہ نے تو معلوم کر لیا تھا کہ ان کا والد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے خاوند سے کہنے لگی. خاوند کو کہتے تھے ابو کبشہ. تو خاوند سے کہنے لگی اگرچہ ملنے کی تو کچھ امید نہیں ہے، لیکن یہ بچہ مسکراتا بڑا عجیب ہے، چلو اور کچھ نہ صحیح اس کی مسکراہٹ ہی کو دیکھ کے ہم سکون پا لیا کریں گے. چنانچہ ہمارے نبی کو انہوں نے لے لیا. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے حضور کو لیا تو حضور کو ہاتھوں میں لیتے ہی میری چھاتیاں جو کہ دودھ سے خشک تھیں فاقوں کی وجہ سے، اور میرے چھاتیوں کا دودھ اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ میرا جو اپنا بچہ تھا نا وہ بھی سیر نہیں ہو پاتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے تو بن کچھ کھائے ہی میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اتنی بھر گئیں کہ دونوں کا انتظام ہو گیا. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے بایاں پستان حضور کے منہ میں دیا تو حضور نے وہ بایاں پستان نہیں لیا، جب میں نے دایاں پستان لیا تو لے لیا. چنانچہ جب کبھی بھی میں بایاں پستان دیتی تو وہ کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، دائیں چھاتی دیتی تو فوراً دودھ پی لیتے تھے. ایک تو اس وجہ سے کہ دائیں طرف میں برکت ہوتی ہے، اور دوسرا صرف اسی سے پیتے تھے، دوسری سے نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ ہمارے نبی فطرتاً ہی امین تھے اور عادل تھے اور منصف مزاج تھے. اور آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 چھاتیوں میں سے ایک چھاتی سے ہی ہمیشہ دودھ پیا اور دوسری سے نہیں پیا تاکہ دوسرا بھائی پی لے جو حضرت حلیمہ کے سگے بیٹے تھے. آپ کی امانت داری ابھی آپ دودھ پیتے تھے تبھی سے ظاہر ہوئی تھی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بھائی والے حصے کا دودھ نہیں پیا، بھائی والی چھاتی سے دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دودھ پیا تو اپنے حصے والی چھاتی سے دودھ پیا. اللہ تعالیٰ نے مکے پورے بکے کے بچے بچے کی زبان پہ آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی دھاک بٹھا دی تھی. بچے بچے کی زبان پہ آپ کا یہ لقب تھا. محمد کون؟ وہ صادق اور امین، جو سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. چنانچہ آپ کے پاس امانت رکھوائی جاتی تھی. اگر کہیں کسی بات میں لوگ الجھتے تھے تو آپ سے فیصلہ، بڑے بڑے بھی آپ سے فیصلہ کراتے تھے، حالانکہ آپ تو ان کے مقابلے میں عمر میں کافی چھوٹے ہوتے تھے. لیکن یہ مکے کا ماحول ہمارے نبی کے لیے، جو ہی آپ نے توحید کی دعوت چلائی، توحید کا پیغام پہنچایا، تو مکے کی پوری فضا ایک دم تبدیل ہو گئی اور مکے کے در و دیوار بھی آپ کے دشمن ہو گئے. در و دیوار سے مراد یہاں کے چودھری، یہاں کے وڈیرے، یہاں کے سردار، یہاں کے چھوٹے چھوٹے، یہاں کے بڑے بڑے،
یہاں کے مرد تو مرد، یہاں کی عورتیں بھی آپ کی دشمن ہو گئیں۔ پورا مکہ آپ کو کھانے آتا تھا، ایسا آپ کا دشمنی کا ماحول بن گیا۔ اور آپ کے ساتھ وہ کچھ یہاں والے کرتے تھے کہ جس کو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے، اور وہ آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری اس مکے کی یادگاریں ہیں۔ انشاءاللہ مزید کل پھر اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا وہ عرض کریں گے۔ ساتھی دیر سے آتے ہیں، اس لیے پھر بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے لمبی۔ تو مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں اپنے نبی کی پوری تاریخ گھومنی چاہیے، تاکہ ہمیں یہاں آنے کے بعد پورا فائدہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ ہم یہاں پہ اپنی تاریخ کو بھول کر یہاں اوقات گزاریں اور ایسے لگے جیسے کوئی ہم پکنک پہ آئے ہوئے ہیں، گھومنے آئے ہوئے ہیں، سیر سپاٹے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں، یہ روحانی سفر ہے، یہ دنیا دارانہ سفر نہیں ہے، روحانی سفر ہے۔ یہ روحانی سفر ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں نور ہی نور ہے، یہاں کی ہواؤں میں نور ہی نور ہے، یہاں کے پتھر اور ذرے ذرے اور مٹی کے ہر ذرے اور ریت کے ہر ذرے میں نور ہے، نور ہی نور چھایا ہوا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس نور کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق دے اور یہاں سے تمام فیوز اور برکات لے جانے کی سعادت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو عطا کرتے ہیں۔